Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move and has caused my face to have paralysis. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے تھمبنیل پڑھا اور ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر ایک مشہور سنگر، پاپ سنگر جسٹن بیبر، وہ اپنے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ حضرات محترم، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری پکڑ کبھی نہیں ہوگی، مگر اس بات سے وہ انجان ہوتا ہے کہ پروردگار جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی جب چھوٹ دیتا ہے تو فرعون جیسا شخص بھی خدائی دعوے کر بیٹھتا ہے، اور خدائی دعویٰ کر بیٹھنے کے بعد لوگوں کو قتل بھی کرواتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے بھی کرواتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا بھی بلواتا ہے۔ تو جب فرعون خدائی دعویٰ بہت زیادہ کرنے لگا اور لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگا تو ایک نجومی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد فرعون کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تیرے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے، تیری سلطنت ڈوبنے والی ہے، تیرا وقار ختم ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے پوچھا وہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تجھے ختم کر دے گا، تیرے وقار کو مٹی میں ملا دے گا۔ جب یہ بات فرعون نے سنی تو وہ اتنا بڑا ظالم ہو گیا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان تمام کو قتل کر دیا جائے، اور اس ظالم نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ مگر پروردگار وہ ہے کہ جس نے جب چاہا کہ مجھے وہ بچہ پیدا کرنا ہے تو پروردگار نے پیدا بھی کیا، اور فرعون ہی کے گھر میں اس کی پرورش بھی کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ فرعون ایمان لے آ، یہ جو تو ظلم کرتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، مان جا۔ مگر وہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آیا، اس نے پھر خدائی دعویٰ کیا، لوگوں کو قتل و غارت کرنا شروع کیا۔ لیکن حضرات محترم، وہ جب تک کرتا رہا جب تک کہ رب کی پکڑ نہیں آئی تھی، لیکن جب پروردگار نے اس کی پکڑ فرمائی تو حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دریا میں عصا مارا اس دریا کے اندر راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پار ہو گئے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی پار ہو گئے۔ مگر جب فرعون آیا اور فرعون کے ماننے والے آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر فرعون کو بھی غرق کر دیا، فرعون کے ماننے والوں کو بھی غرق کر دیا۔ تو حضرات محترم، پتہ کیا چلتا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اور یہ بات آج ہی کے دور کی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اس وقت کے کافر اور مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد، اگر تم اور تیرا رب سچا ہے تم کیوں ہم پر عذاب نازل نہیں کروا دیتے؟ تم ہم پر عذاب نازل کروا دو، ہم جان لیں گے کہ تم بھی سچے ہو اور تمہارا رب بھی سچا ہے۔ مگر پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ پروردگار بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی انسان عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی اسے اچھا کہے یا برا کہے یا بھلا کہے، پروردگار کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے فرق پڑتا تو حضرات محترم، کافروں کو عیش و آرام تو بہت دور کی بات ہے، ایک پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا۔ حضرات محترم، تاریخ کے اندر بڑی تاریخیں اس چیز کے اندر ملی ہوئی ہے۔ نمرود کے بارے میں ہے کہ نمرود نے بھی بڑے خدائی دعوے کیے کہ صاحب میں بڑا خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو پروردگار نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، مان جا، تو ایک انسان ہے۔ مگر اس نے کہا نہیں، میں رب ہوں، میں خدا ہوں،
جو میں چاہتا ہوں وہ کر بیٹھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ کو تیار کیا، اور وہ آگ ایسی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جاتا تو وہ پرندہ بھی جل کر خاک ہو جایا کرتا تھا۔ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے کہا کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ تم میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو حضرات محترم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی تو اسے ایسا ذلیل کیا کہ آپ تاریخ پڑھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پروردگار نے اس کو کیسا ذلیل کیا۔ اسی طریقے سے جسٹن بیبر نے ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام کا مذاق اڑایا۔ مذاق کس طریقے سے اڑایا کہ ایک شو کے اندر اس نے حجاب باندھ کر اپنے چہرے پر سنگنگ کی اور لوگوں تک یہ میسج پہنچایا کہ اسلام کیسا دھرم ہے کہ جس میں عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، عورتوں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہے، عورتوں کو کھل کر جینے نہیں دیا جاتا۔ حضرات محترم، اس نے یہ میسج دینا چاہا تو پروردگار نے جب تک چاہا تو اسے چھوڑا، جب تک چاہا تو اسے اگنور کیا، جب تک چاہا تو اس کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن جب پروردگار نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا تو یہ خود اس کی زبانی ہے۔ اس نے خود اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اس نے کہا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، اور اس بیماری کا نام بتایا رمسی ہنٹ سینڈروم۔ یہ بیماری اس کو ہو گئی ہے۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے حضرات محترم کہ اس کا جو ایک طرف کا فیس ہے، مطلب آپ چہرے کے اگر دو حصے کریں گے تو ایک طرف کا حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اس بارے میں بتایا۔ تو حضرات محترم، پتہ کیا چلتا ہے کہ پروردگار جب تک ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، جو ہم چاہیں وہ کر لیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی ہمارے پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیتا ہے، قارون کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے، اس کے مال کے سمیت۔ اور بھی بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کیا، کسی قوم کے اوپر آگ کی برسات کر دی۔ لیکن یاد رکھنا ہے مسلمانوں، ہم پر جو عذاب مجموعی طور پر نہیں آتا ہے وہ اسی بنیاد پر نہیں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مذہب اسلام کی ہنسی اڑائے، مذہب اسلام کے بارے میں برا بھلا کہے، تو پروردگار پھر اس کی کیسی پکڑ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر ان تمام ظالموں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ اپنی زبانوں کو جو تم اسلام کے بارے میں کھولتے ہو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، مگر یاد رکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب پکڑ فرمائے گا تو پھر دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو تمہیں اس کی پکڑ سے بچا سکے۔ تمام ظالموں کو میرا یہی پیغام ہے، چاہے وہ جسٹن بیبر ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر سلامتی سے جیو تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام کو قبول کرو، اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو کم از کم اسلام کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولو۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔